تشریف آوری کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل شام سینٹ میں 27ویں ترمیم کا جو مسودہ 27ویں ترمیم کے بل کو سینٹ میں 64 ووٹوں سے پاس کیا گیا۔ 64 وہ کم ترین تعداد ہے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جس کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہو سکتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کی تشکیل کیسے دی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس کی گئی تھی، ویل چیئر پہ سینیٹروں کو اغوا کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کل بھی ایک ایسا سانحہ ہوا، 2 سینیٹروں نے اپنی پارٹیوں سے غداری کی بنیاد پر ایک سیاہ مسودے کو پاس کیا گیا۔ اور یہ سیاہ مسودہ کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ یہ ان کی زندگیوں پر، ان کی آبرو پر، ان کے جان و مال پر حملہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک آئینی ترمیم ہوئی جو کوئی قانونی نوعیت کی بات ہے جس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں پر نہیں پڑے گا۔ آج صبح ہی میں ایک عدالت میں پیش ہو کر آیا ہوں جہاں آج سے ہی جج صاحبان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں قانونی نظام، عدالتی نظام عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اب ارادہ ہے ایک ایسی عدالت قائم کرنے کا جس کو نام دیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس میں فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جو 8 فروری کی لوٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوا، اس شہر میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، پورے ملک میں کیا ہوا۔ جیتنے والوں کی جیت کو کیسے ہار میں تبدیل کیا گیا، کیسے ایک مصنوعی پارلیمان تخلیق کی گئی، ایک مصنوعی حکومت تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد ہم سے، پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ یہ سب کچھ کر کے ایک جعلی 2/3 اکثریت پیدا کی گئی۔ پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کو 16 سیٹیں دی تھیں، ان 16 سیٹوں کو پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ 2/3 اکثریت میں تبدیل کیا گیا۔ اس میں حصے دار ایمل ولی بھی ہیں اے این پی کے، اس میں اور بھی ہیں، باپ پارٹی بھی ہے۔ سب کو کچھ نہ کچھ دے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے پاکستان کے عوام کے حقوق پر حملہ ہے۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسی مصنوعی نظام کے نتیجے میں بنے وزیر اعظم خود تشکیل دیں گے، اپنی جیب سے نام نکالیں گے۔ غور سے پڑھیے، یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وزیر اعظم مقرر کریں گے، وہ نام دیں گے اور صدر ان ناموں کی توثیق کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ اور یہ کون سا صدر ہے؟ یہ وہ صدر ہے جس کے خلاف مقدمات کی بھرمار کو آپ جانتے ہیں۔ وہ فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہو، بینک آف سندھ کا، آپ کو یاد ہوگا اتنا وقت نہیں گزرا کس طرح سڑک کے پار سپریم کورٹ کی عدالت میں بچے بچیاں کیشیئر سندھ بینک کے پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا۔ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں آتے تھے، ان کے اکاؤنٹوں سے کیش نکال لیا جاتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا؟ اور تمام انگلیاں ایک ہی جانب اٹھی۔ وہ ایک مقدمہ بنا اور اس مقدمے کو یکلخت اس مصنوعی رجیم نے ختم کر دیا، اس مصنوعی حکومت نے۔ اس صدر کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے قانونی عمل سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی تمام عمر کے لیے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بڑے سے بڑا بدکار، بڑے سے بڑا جابر بالآخر قانون کے سامنے آیا ہے۔ ہماری اپنی روایت، روشن روایت حضرت عمر فاروق کی ہے۔ کوئی شخصیت ہماری مملکت میں ایسی نہیں ہو سکتی جو قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ لیکن اس سیاہ ترمیم نے یہی کیا ہے، صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی یہی استثناء حاصل ہوگا۔ ان کے سامنے ہے مشرف کا انجام، کس طرح وہ در بدر ہوا، کس طرح عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی، اس نے جو آئین کی پامالی کی، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا۔ تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو،
اس ملک کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عہدہ حاصل کر لو تو تم مبرہ ہو، تم تمام عمر کے لیے کسی قانونی کارروائی سے اوپر ہو گئے ہو، کوئی عدالت تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ تو یہ ہے وہ ترمیم جو کی گئی ہے، اور جو عدالت بنائی جائے گی وہ انہی کے نمائندوں کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جن کے نام یہ لوگ اپروو کریں گے، وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو پس پردہ کھڑے اصل طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس نظام نے ایک مصنوعی نظام قائم کیا ہے، قانون کا، عدالت کا، جو طاقت کے تابع ہے، جو جبر کے تابع ہے۔ اب آپ کے بچے اگر اغوا ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں ویگو ڈالے آپ کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو یاد رکھیے ہم پہلے آئینی پٹیشنیں کرتے تھے، ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ وہ کسی ایسی عدالت کے سامنے جائیں گی جہاں سے معاملہ شاید انصاف کی بنیاد پر طے ہو، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ہمیں کچھ امید ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ میں کچھ غیور جج ہوں گے، قانون کو بلند کرنے والے، انصاف کو بلند کرنے والے، انسانی حقوق کے پاسدار۔ اب ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے جو ایک اندھی کھائی ہے، آپ اس میں چھلانگ مار کر غرق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کو انصاف مہیا کرے، عدل مہیا کرے، ہماری جو شاندار روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، بھول جائیے۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کیا ہم سب بھیڑ بکریاں ہیں جو اس جبر کو سہیں گے، جو اس جبر کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں گے، جو ویگو ڈالوں کے انتظار میں سسکیں گے؟ یا ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم نے نکلنا ہے؟ یہ زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئین اور قانون اور ہمارا تمدن، ہماری تاریخ، ہمارا دین ہمیں روکتے ہیں یہ کرنے سے۔ ان کا تو اصرار ہے کہ ظلم کے خلاف نکلو، جبر کے خلاف نکلو، آواز بلند کرو، اپنی گردنوں کو اٹھا کے رکھو، اپنے سروں کو اٹھا کے رکھو، جھکنے مت دو اپنے سروں کو، اپنے دلوں میں بہادری پیدا کرو۔ تو ہم آپ کے سامنے بار بار آتے رہیں گے، میرے ساتھ اکابرین بیٹھے ہیں جو مزید بات کریں گے، لیکن مجھے صرف اتنا کہنا ہے آپ کے توسط پاکستانی قوم کو کہ اب یہ وقت قیام ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں کلیدی فیصلے کرنے ہیں، اپنی اور اپنی نسلوں کے حوالے سے، اس مملکت کے حوالے سے جس کا خواب علامہ نے دیکھا تھا، علامہ اقبال نے، قائد اعظم کی کہ افکار کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی۔ آج 78 سال بعد ہر چیز کی نفی ہو چکی ہے، ہم ایک جبر اور آمریت کے نظام میں پھینک دیے گئے ہیں۔ ہم اس نظام کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے کل غداری کی ان کو عبرت کا نشانہ بنانا اس قوم کا کام ہے۔ غداروں کو بھی ہم کہیں چھپنے نہیں دیں گے، اور جابر کا ہم مقابلہ کریں گے، جابر کے سامنے ہم کلمہ حق ادا کرتے رہیں گے۔ علامہ صاحب آپ مزید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے اپنے نکات، ان کے اوپر اپنی تشویش، اس سب کا اظہار کر چکے ہیں۔ میں نہایت مختصراً ایک اور پہلو کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا، آپ حضرات کی بھی، آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کی بھی، اور جن کو میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان پرٹیکولر، جو ستون 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے منہدم کیا جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ کا، اس میں بیٹھے جج صاحبان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کے اکابرین، پاکستان کے عوام اس 27ویں آئینی ترمیم پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ایوان کے اندر حکومت کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، اس ملک کی اشرافیہ کا نہیں، اس ملک کی عوام کا حق ہے۔ اور ایسے سنگین اور کروشل مومنٹ پر ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو آپ کا انسٹیٹیوشن تباہ ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ہماری ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کے بارے میں بات کرنے کی۔ انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات
اس کے اوپر اپنے موقف سے قوم کو آگاہ کریں. کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط سامنے آیا, آج صبح جسٹس اطہر منیلا صاحب کا خط سامنے آیا, اور اگر میں یہ بات کہہ سکوں کہ یہ معاملہ خط لکھنے سے آگے ہو چکا ہے. اس وقت جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس صورتحال کے اوپر اپنے موقف کا اظہار نہیں کرنا چاہتے, اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے شاید ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا دفاع کریں, اس ملک کے عوام اور اس ملک کے عوام اور ریاست کے درمیان کیے گئے معاہدے جس کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا جا رہا ہے. تو اگر جج صاحبان اس صورتحال پر خوش ہیں, اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز انہیں زیادہ پیارے ہیں, تو وہ بھی تاریخ میں ایک گمنام حیثیت رکھیں گے. صرف وہی لوگ یاد رکھے جائیں گے کہ جو اس صورتحال کے اوپر اپنا دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ اپنا موقف دیں گے. تو میری تو یہی استدعا ہوگی کہ دیگر جج صاحبان کو بھی عدلیہ کے انسٹیٹیوشن میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں سامنے آنا چاہیے. جج صاحبان کو لیڈرشپ دکھانی ہوگی, اور یہ جو تصور ابھر رہا ہے کہ عدلیہ ستو پی کر سوئی ہوئی ہے, اس تصور کو انہیں خود ہی زائل کرنا پڑے گا. ہم اپنے حصے کی جنگ ضرور لڑیں گے, لڑتے رہیں گے, لیکن جو آپ کے کرنے کا کام ہے برائے مہربانی آپ وہ بھی کریں. باہر آئیں, چیلنج کریں اس نظام کو, اپنے ادارے کو بچائیں. آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی شندانہ بھی کچھ بات کرنا چاہیے.